بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی حقیقت، اسراء اور معراج کا بیان۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقاتیں کروائی، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نمازوں کا۔ آئیے معراج کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے۔ اسراء اور معراج کا سفر کہتے ہیں، معراج کا سفر کہے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7 آسمان پہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتیں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کڑی سے کڑی ملائے تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کریں گے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی، اور جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت غنود کی طاری تھی، آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا، اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی پہنچے۔ آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا، اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں دستک دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں دستک دی اور دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے۔
जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और साले रसूल। फिर आप जिब्राइल के साथ दूसरे आसमान पे गए। वहाँ पे भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पे भी हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कद के है और सुख रंगत है, बाल घुंघराले कंधों तक और ऐसा के जैसे अभी अभी नहाए हो। हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खाला जात भाई है। हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल से दरियाफ्त की कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्ज़ों में किया जैसा कि पिछले आसमानों पर किया। फिर आप पांचवें आसमान पर गए और वहाँ भी पूछताछ के बाद आपने वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हजरत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पे पहुँचे और वहाँ आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं, मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और साले बेटे और साले नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीधा में सातवें आसमान पे है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पे बड़े बड़े गड्ढों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थी। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन है जो जन्नत की तरफ जाती है और 2 नहरें दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात है। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी है जहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और आपको अकेले जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फ़र्ज नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहफे के साथ वापस आए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर छठे आसमान से हुआ तो आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनको मेराज में क्या मिला। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व ताला ने 50 नमाजें दी है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाए और नमाजों की तादाद कम कराए। आप वापस गए और फिर तादाद कम कराकर वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि कितनी कम हुई, तो आपने बताया 5 कम हुई। कुछ रिवायत में 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से वापस जाना कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई।
موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی محال ہوگی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس آئے اور انہیں کم کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 بڑھا دیا ہے، مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے پھرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل نے 3، کسی روایت میں 4 پیالے پیش کیے، جن میں شراب، شہد، دودھ اور پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فطرت پہ ہے، مرتبہ ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہے۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا، جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور کسی کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی۔ آپ نے جنت کے دروگا، جس کا نام مالک ہے، اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو، بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کا انکار کیا۔ جنت اور جہنم سے جڑے اور بھی واقعات پیش آئے، جنہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ پھر آپ کو واپس زمینی دنیا کی طرف لایا گیا۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔